5, 4, 3, 2, 1. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاب قواعد زبان قرآن حصہ دوم کا سبق نمبر 250، اور یہ مس اور منذ اور اس جیسے کچھ اور حروف کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مس۔ مس وہی چیز ہے جس کو انگریزی میں آپ سنس کہتے ہیں۔ یہ اسم زمان سے پہلے آتا ہے، حرف جر ہے اور اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کہتا ہے۔ اسم زمان سے پہلے آتا ہے، جیسے دیکھیے کہ مس اسبوعن کا مطلب ہے ایک ہفتے سے، ایک، اور اسبوعن مجرور ہو گیا ہے، دیکھیے۔ اور زمانہ ماضی میں یہ من کا مفہوم دیتا ہے، زمانہ ماضی میں، جیسے آپ ما رأیتہ مس یوم الجمعہ، تو اس کا مطلب ہوگا ما رأیتہ، میں نے اس کو نہیں دیکھا کہ جمعے سے اب تک نہیں دیکھا، مس یوم الجمعہ تھی، یہ زمانہ ماضی کے لیے۔ اور زمانہ حال میں یہ فی کا مطلب دیتا ہے، جیسے ما رأیتہ مس الیومی، تو میں نے آج دن میں اسے نہیں دیکھا، ما رأیتہ مس الیومی، آج دن میں نے اسے نہیں دیکھا۔ دیکھیے، تو ماضی کا مفہوم میں ترجمہ اس کا ہوگا من کا، اور حال کے لیے فی کا ترجمہ ہوگا۔ اب آ جائیے، مس سے ملتی جلتی چیز ہے منذ۔ تو مس اور منذ دونوں حرف ابتدائی مدت کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، دونوں حروف جر ہیں، اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے مثال دی تھی ما رأیتہ مس یوم الجمعہ، اسی مثال کو بدلیے ما رأیتہ منذ یوم الجمعہ، یعنی میں نے اسے جمعے کے دن سے اب تک نہیں دیکھا۔ اور بعض اوقات مس اور منذ مرفوع بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ ذرا مشکل بات ہے، مرفوع بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں مس یومانی یا منذ یومانی، 2 دن سے، مس یومانی منذ یومانی۔ تو یہاں یہ حرف جر کی حیثیت سے کام نہیں کرتے، اور یہ اہل زبان کا محاورہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل زبان اس طرح کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات ان دونوں حروف یعنی مس اور منذ کے بعد جملہ اسمیہ استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات جملہ فعلیہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو پہلے جملہ اسمیہ کی مثال دیکھ لیجئے کہ ما زلت ابغی المال مس انا یافع، کہ ما زلت ابغی المال، یعنی میں مسلسل مال کی تلاش میں لگا رہا، مسلسل، ما زلت ابغی المال، میں مسلسل مال کی تلاش میں لگا رہا، مس انا یافع، یعنی جب سے میں جوان ہوا ہوں مال کی تلاش میں ہی لگا رہا ہوں، مس انا یافع۔ تو مس کے بعد انا یافع جملہ اسمیہ استعمال ہوا ہے۔ اب ذرا جملہ فعلیہ کی مثال بھی دیکھ لیجئے کہ ما زال منذ عقدت یداہ ازارہ، عقدت یداہ ازارہ، تو یعنی یہ شخص ما زال، یہ شخص ایسا ہی ہے جب سے اس نے ازار باندھنا سیکھا ہے، منذ عقدت یداہ ازارہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب سے، لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا کہ جب سے اس کے دونوں ہاتھوں نے ازار باندھنا سیکھ لیا ہے، یہ ایسا ہی ہے، ما زال منذ عقدت یداہ ازارہ، یعنی جب سے جوان ہوا ہے یہ اسی طرح کا ہے۔ اب آ جائیے، ہم بات کرتے ہیں 62ویں حرف کی، نون، حرف نون کی۔ تو نون کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن دیکھیے، ایک تو نون اثقل ہے،
فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے تاکید کے لیے، لَتَكُونَنَّ یا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ آخر میں نون پہ آپ تشدید دے رہے ہیں، لَنَكُونَنَّ. اور اسی طرح لکھیے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَأَزِيدَنَّ، تو یہ بھی کیا ہے؟ نون اثقل ہے. اور لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ایک نون کی قسم ہے، نون اثقل فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے تاکید کے لیے، اور اس سے پہلے لام تاکید استعمال ہوتا ہے. دوسرا وہ ہے جو فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے اور جس کو ثقیل کہتے ہیں، نون ثقیل. یہ نون ساکن ہوتا ہے، جیسے آپ قرآن میں ہے لَنَسْفَعًا، کہ ہم جو ہے ضرور بضرور کھینچیں گے اس کے، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَہ، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ. تو اور اسی طرح لَنَكُونَنَّ، لَنَسْفَعًا، لَنَكُونَنَّ، تو یہ فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے. یہ ثقیل ہے، اثقل نہیں ہے. تو نون کی دو قسمیں ہو گئی، ایک ثقیل ہو گیا، ایک اثقل ہو گیا. اب آ جائیے نون نسوہ، تو یہ جامد ہوتا ہے، اس کو نون ضمیر بھی کہتے ہیں، نون نسوہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے دو صیغے ہیں، یفعلن، تفعلن. یہ کبھی نہیں بدلتے، جامد ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی صورت ہو، خفیف ہو، اخف ہو، یہ جامد ہوتے ہیں. اور نون اعرابی وہ ہے جو بعض صورتوں میں گر جاتا ہے، جیسے اس کی 5 صورتیں ہیں، یفعلانی، تفعلانی، یفعلون، تفعلون اور تفعلین. 5 صورتوں میں نون اعرابی گر جاتا ہے. یفعلان مثنیٰ ہے، یفعلانی سے یفعلا ہو جائے گا، اور تفعلانی بھی مثنیٰ ہے، تفعلانی سے تفعلا ہو جائے گا. اور یفعلون سے نون گرے گا، یفعلو ہو جائے گا، جمع کا صیغہ ہے. اور تفعلون بھی جمع کا صیغہ ہے، اور تفعلو ہو جائے گا، تفعلون سے نون گر جائے گا. اور آخری چیز ہے 5ویں، تفعلین، جو مؤنث واحد کا صیغہ ہے، تفعلین، تفعلی ہو جائے گا. اچھا جی، اب ہم یہ تو بات ہم نے کر دی. اس کے علاوہ ایک نون وقایہ ہے، نون وقایہ، تو اس پر ہم الگ سے بات کریں گے. نون وقایہ، نون آف پریونشن. تو نون وقایہ یا متکلم کو فعل سے یا حروف مشابہ فعل سے یا پھر حرف سے جدا کرتا ہے، اور لفظ کے آخری حصے کو تغیر سے بچا لیتا ہے. لفظ کے آخری حصے کو تغیر سے بچا لیتا ہے، اس لیے اس کو نون آف پریونشن کہتے ہیں. دیکھیے فعل ماضی کے بعد نون وقایہ استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں اہلکنی، توفیتنی، اہلکنی، اس نے مجھے ہلاک کیا، اہلکنی. یا توفیتنی، تو نے مجھے موت دی، توفیتنی، تو نے مجھے اٹھا لیا. لمتننی، لمتننی. اور اسی طرح دیکھیے اکرمنی، اہاننی، یہ آئے ہیں سورۃ الفجر میں. اکرمنی، اکرم، اکرام کیا، اس نے اکرام کیا. اکرمنی، مجھ پر، اکرمنی. اہاننی، اس نے میری توہین کی. تو یہاں یا متکلم کے ساتھ نی آ رہا ہے، یا کے بجائے نی آ رہا ہے. یہ نون جو ہے فعل مضارع کے بعد ہے. اور علمنی، اس نے مجھے سکھایا. اور بلغنی، وہ پہنچا. اب آ جائیے فعل مضارع کے بعد بھی آتا ہے یہ، جیسے یہلکونی، یہلکونی، کہ وہ مجھے ہلاک کرے گا. یا لیحزنونی، یعنی وہ چیز مجھے رنجیدہ کرے گی. یا یعلمونی، کہ وہ مجھے سکھائے گا. اور یہ نون وقایہ فعل امر کے بعد بھی آتا ہے، جیسے آتینی، آتینا، قرآن مجید میں ربنا آتینا،
تو آتینی تو دیکھ رہے ہیں آپ، یا آتونی، فتقونی یا اولی الالباب، اور علمنی مجھے سکھا۔ اچھا دیکھیے، کبھی یہ حروف مشبہ بالفعل، مشابہ بالفعل کے بعد بھی یہ نون وقایہ استعمال ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں انی کے بجائے اننی کہتے ہیں، اور انی کا استعمال بھی جائز ہے، اننی کا استعمال بھی جائز ہے، دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھیے کہ انا بھی استعمال ہوتا ہے اور اننا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اننی متکلم واحد کے لیے، اور اننا یہ متکلم جمع کے لیے۔ اسی طرح لیتا بھی حروف مشابہ فعل میں سے ہے، وہ بھی یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی۔ اور اسی طرح دیکھیے لیکننی، کہ لیکنہ کے بعد نون وقایہ۔ اور اسی طرح دیکھیے، غور فرمائیے، یہاں حروف جر کے بعد بھی نون وقایہ استعمال ہوتا ہے، جیسے من کے بعد جو ہے منی، من پلس نون پلس یائے متکلم، منی۔ اور ان کے ساتھ بھی دیکھ لیجئے، ان پلس نون وقایہ پلس یا متکلم، انی، منی، انی۔ اور اسی طرح دیکھیے منا، جمع کے لیے منا۔ اور جیسے آپ کہتے ہیں منی الی الحبیب سلام، منی الی الحبیب سلام، تو میری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب دوست کو سلام پہنچے، منی الی الحبیب سلام۔ اننی کی مثال دیکھیے، قرآن مجید میں آئی ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں تنہا نہیں ہوں، اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، بلا شبہ میں مسلمانوں میں شامل ہوں، میں سر خم تسلیم کر دینے والوں میں شامل ہو گیا ہوں، میں تنہا نہیں رہا، اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اسی طرح غور فرمائیے، سورہ آل عمران کی مشہور دعا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان۔ ربنا، دیکھیے یہاں بڑی عجیب و غریب آیت ہے، ربنا اننا سمعنا، تو یہاں نا جو ہے 3 مرتبہ ایک ہی ساتھ استعمال ہوا ہے۔ ربنا کے آخر میں بھی نون ہے، اننا کے آخر میں بھی نون الف ہے، اور سمعنا کے آخر میں بھی نون الف ہے۔ اچھا، یہ نون الف نا، دیکھیے ربنا میں پہلا جو ربنا میں نا ہے یہ مجرور ہے، کیونکہ یہ مرکب اضافی ہے، اور یا ربنا تھا، ربا منصوب ہو گیا یا کی وجہ سے، یا محذوف ہے ربنا، تو ربا خفیف ہے، مضاف ہے، اور نا مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ اننا، ان حرف مشابہ بالفعل ہے، اور اس کے بعد نون وقایہ ہے، پھر نا ہے، اور یہاں اننا جو ہے یہ ان کی وجہ سے منصوب ہے، نا منصوب ہے۔ اور سمعنا میں ہم نے سنا، ہم نے سن لیا، سمعنا میں نا یہ فاعل کی ہے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو پہلے مجرور ہے، پھر منصوب ہے، اور آخر میں مرفوع ہے، یعنی اے ہمارے رب، بلا شبہ ہم نے سن لیا منادی کو، ایک پکارنے والے کو، اس کی ندا کو سن لیا جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا۔ چلیے اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایک اور حرف کی، اور یہ حرف ہے نعم۔ نعم کا مطلب ہے یس، نعم حرف ایجاب ہے۔ تو نعم سوال کے مضمون کی تصدیق کے لیے آتا ہے، کا سوال مثبت ہو یا منفی ہو۔ ذرا دیکھیے یہاں 2 جملے، اگر کہا جائے قام زیدن، قام زیدن،
تو ایک مثبت جملہ ہے نا، قام زید، زید کھڑا ہو گیا. یا آپ کہتے ہیں لم یقم، زید کھڑا نہیں ہوا. قام زید، زید کھڑا ہو گیا، اور لم یقم، وہ کھڑا نہیں ہوا. تو دونوں کا جواب کیا ہوگا؟ نعم. تو اس سے مراد کیا ہوگی؟ زید کھڑا ہو گیا. قام زید او لم یقم، کہ زید کھڑا ہوا یا نہیں کھڑا ہوا. تو آپ کہتے ہیں نعم، کا مطلب یہ ہے کہ ہاں ہاں کھڑا ہو گیا. لیکن اگر سوال منفی ہے تو پھر اس کا جواب بلا سے دیا جائے گا. تو جیسے اگر آپ یہ کہیں الم یقم زید، کیا زید ابھی کھڑا نہیں ہوا؟ الم یقم زید، تو بلا، اس کا مطلب ہوگا ابھی کھڑا نہیں ہوا. چلیے سورہ صافات سے نعم کی ایک مثال دیکھ لیجئے. اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نعم وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ. تو وہ مشرک وہ پوچھتے ہیں کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے مرے ہوئے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ تو قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیجئے نعم، ہاں ہاں، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم لوگ اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو، بے بس ہو. تو آج کے اس سبق میں، سبق نمبر 250 میں ہم نے نون کی بھی بات کی اور نام کی بھی بات کی اور مز اور منذ کی بھی بات کی. نون وقایہ پر بھی گفتگو ہوئی. یہاں ہم اپنی گفتگو کا اختتام کر رہے ہیں. اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.